والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ مَخَافِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار شفیع روز شمار نائب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ سب سے پہلے ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کچھ عرض و معروض سے قبل آیت کریم کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ آیت رب کریم نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے تم میں ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور ضرور ان کے اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، اور ضرور ان کی خوف کی کیفیت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے جو چند چیزیں سمجھ میں آئیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں صاف فرما رہا ہے کہ تمہیں خلافت یعنی سیاست کے ذریعے طاقت بخشے گا۔ دوسرا، اور خلافت کے ذریعے ہی تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ تیسرا، خلافت کے مستحق جیسے پہلے کے صالحین نیک لوگ تھے، اسی طرح اب بھی خلافت نیکوں کا ہی حصہ ہے۔ چوتھا، خلافت کے ذریعے ہی تمہارے دین کو مضبوطی اور استحکام بخشے گا۔ پانچواں، یہ انعامات موحدین، شریعت اسلامیہ کے پیروکاروں اور رب کا شکر کرنے والوں کے لیے ہے، فاسق و فاجر اس انعام سے محروم رہیں گے۔ اب آئیے ذرا اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور مقاتل بن حیان بیان کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ میں کب فتح عطا فرمائے گا، اور ہمیں کب زمین میں امن نصیب ہوگا، اور ہم سے کب مصائب دور ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے مخاطب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی المتوفی اس آیت کی شان نزول میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینے میں آئے، اور انصار نے ان لوگوں کو جگہ دی، اور عرب ان پر تیر مارتے تھے، اور وہ کوئی رات ہتھیاروں کے بغیر نہیں گزارتے تھے، اور ہر صبح ہتھیاروں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم کوئی رات امن و اطمینان سے گزاریں گے جس میں ہمیں اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے راستے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی،
آپ نے فرمایا اے عدی کیا تم نے حیرا کو دیکھا؟ حیرا کوفہ سے 3 میل دور ایک شہر ہے جس کو آج کل نجیف کہتے ہیں۔ یہ ریاست حیرا کا کیپٹل رہا ہے۔ نیز فارس کے ایک گاؤں اور نیشاپور کے ایک محلے کو بھی حیرا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کی خبر سنی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر طویل ہو یعنی بہت لمبی ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کو دیکھو گے، وہ حیرا سے سفر کر کے آئے گی اور کعبے کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ میں نے دل میں کہا پھر قبیلہ طے کہ ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے ہر جگہ فساد برپا کر رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے پوچھا کسریٰ بن ہرمز؟ فرمایا کسریٰ بن ہرمز۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پر کوئی پتھروں کا یا مٹی کا مکان باقی نہیں بچے گا اور نہ کوئی خیمہ رہے گا مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، کسی کو غالب و غلبہ دے کر یا کسی کو ذلیل و پست کر کے۔ جو غالب ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو مسلمانوں کے تابع کر دے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ قوم مسلم کی کامیابی خلافت یعنی سیاست میں مضمر ہے۔ مضمر یعنی اس سیاست میں پوشیدہ ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خلافت کے ذریعے طاقت عطا کروں گا، جیسا کہ گزشتہ لوگوں پر خلافت کے ذریعے مدد کی اور تمہارے خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ سیاست کے ذریعے ہوگا۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی سربلندی خلافت کے ذریعے فرماتا ہے، تو اس سیاست سے دوری کیوں؟ جب رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارے نیک لوگوں پر یہ انعام ہوگا تو علماء کا سیاست سے دور رہنا کس حد تک درست ہوگا؟ جب اچھے لوگ رہیں گے نہیں تو برے لوگ مسلط ہوں گے اور وہ سیاست میں کیا کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے متعدد انبیاء اور صالح اولیاء اور صالحین کو سیاست میں حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور خود ہمارے نبی کریم علیہ السلام وغیرہ اور صالحین میں خلفائے اربعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز سے لے کر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ تک ایک بڑی جماعت کو سیاست سے دلچسپی رکھتے دیکھا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے بادشاہان اسلام کی بنا پر ہمارا عالم اسلامی دنیا بھر میں پہنچا ہے، اور سیاست زندگی کا جزو و لازم ہے۔ اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی مشکل ہوگی۔ ایک حدیث شریف ملاحظہ فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر سیاست کی قوت کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حضرت صوبان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ حضرات گرامی، یہ حدیث بار بار پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ واقعی دنیا کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں دین اسلام کے لیے بولنے نہیں دیتی، اپنے بھائی کے لیے بولنے نہیں دیتی، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے نہیں دیتی۔ ہر ایک کو لگتا ہے کہ جب سب نہیں بول رہے ہیں تو ہم کیوں بولیں، جب سب کو فکر نہیں ہے تو ہم کیوں فکر کریں۔ ہماری تعداد بھی بہت ہے، پورے علاقے کے علاقے مسلم ہیں، لیکن ایک آدمی اٹھتا ہے اور پورے علاقے کے سامنے آپ کے مسلم بھائی کو نشانہ بناتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا، پورے کے پورے علاقے تباہ کر دیے جا رہے ہیں، لیکن دوسرے علاقے والے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان تک ابھی مصیبت نہیں آئی۔
یا ان کا کوئی اپنا ظلم کا شکار نہیں ہوا، یہ صبر نہیں بزدلی ہے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ وجہ صاف ہے کہ آپ کی سیاست میں کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ نظام دنیا طاقت کا پجاری ہے، جب تک اس سے بڑی طاقت آپ نہیں دکھائیں گے آپ پر ظلم ہوتا رہے گا، آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جائے گا۔ لہذا اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ جن کو ایوان میں بھیجتے ہیں یعنی سنسد میں بھیجتے ہیں، قانون بنانے کی جگہ پر بھیجتے ہیں، وہ فاسق و فاجر لوگ جنہیں استنجا کا طریقہ معلوم نہیں، کیا وہ آپ کے دین کی حفاظت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ آپ کی حفاظت کریں گے؟ بالکل نہیں۔ ایک آدھ لیڈر کو چھوڑ دیں تو کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، مصیبت کے بعد اور ووٹ لینے کے لیے وقت اپنے انہیں ظالم حکمرانوں کے لیے ووٹ مانگنے ضرور آ جائیں گے، لیکن اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو علماء اور اچھے لوگوں کو وہاں پہنچانا ہوگا، ورنہ سینکڑوں رہنما ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایوان میں اسلامی تعلیمات کے خلاف قانون بنتے بھی دیکھا ہے اور ان چنے ہوئے لیڈروں کی حرکتیں بھی دیکھی ہے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ آگے آئیں اور عوام کو سمجھائیں اور خود بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھے لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یعنی ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی اگر اچھے لوگ حکمران ہو تو دین کو مضبوط کریں گے، انصاف قائم کریں گے، غربا ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ اگرچہ یہ ملک جمہوری ہے پر اسلام کی شعار کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اختیار بھی ہمارے آئین نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتا چلا جائے گا۔ جب ایک کڑی ٹوٹ جائے گی تو لوگ دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ حکم یعنی قیادت کی ہوگی، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیاست کتنی ضروری ہے۔ جب تک حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی تمہارا دین بھی سلامت رہے گا، تمہاری دنیا بھی سلامت رہے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہاری قیادت پر یکے بعد دیگرے حملے ہوں گے، ایک مضبوط سہارا ٹوٹے گا تو لوگ دوسرا پکڑیں گے، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جب سب سے پہلا حملہ تمہاری قیادت پر ہوگا اور سب سے آخری حملہ تمہاری نماز پر، آپ اندازہ لگائیں کہ دین یعنی نماز روزہ وغیرہ پر حملہ سب بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے تمہاری سیاست اور قیادت سے دور کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح بھارت میں مسلمان قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ کسی حکمت عملی سے پورے ملک سے مسلم قیادت اور سیاست دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جانی مالی نقصان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا، مسلم اکثریت علاقوں سے پچھڑی قوموں کو آگے لا کر ہمیں تباہ کیا گیا ہے۔ یہ سب صرف سیاست سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا، اور اب مساجد، مقابر، قانون شریعت ان کے لیے ایک باضابطہ اطفال بنے ہوئے ہیں، اور ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے۔ ہم جس قدر جلد اس کھیل کو سمجھیں گے اسی قدر ان کے حربوں سے بچ سکیں گے، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے۔ رب قدیر کا کتنا واضح فرمان ہے کہ منافقین جو کہ کافر ہی تھے، اگر انہیں حکومت مل جائے
تو یہ لوگ زمین میں فساد برپا کر دیں گے اور رشتے توڑ ڈالیں گے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں غور کرنے کی ہے کہ حکومت ملنے پر فساد اور دوسرا حکومت ملنے پر رشتے توڑ ڈالنا۔ اول حکومت ملنے پر فساد یہ ہے کہ آج ہم پر ظاہر ہے کہ اسلام نظام خلافت کے خاتمے کے بعد کس قدر فسادات ہوئے ہیں، یہ تاریخ کے اوراق موجود ہے۔ پہلی جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں لوگوں کا قتل، ساری دنیا میں فساد ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ جس کا آغاز یورپ میں 1914 28 جولائی سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہا، اس جنگ عظیم میں 70 لاکھ شہری اور 90 لاکھ فوجی مارے گئے تھے۔ گولہ بارود و ترقی یافتہ نہ تھا، افرادی قوت بہت تھی اور براہ راست لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، چنانچہ جانی نقصان 1 کروڑ 60 لاکھ تک پہنچ گیا۔ دوسری ورلڈ وار میں جو کہ 6 سالوں تک چلی، 1939 سے 1945 تک جاری رہنے والی اس جنگ عظیم میں 21 لاکھ سے 25 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے، باقی جانی نقصان شہریوں کا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں دوسری جنگ عظیم صحیح معنوں میں عالمی جنگ تھی جس میں تمام دنیا شریک تھی۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 70 لاکھ روسی فوجی اور شہری مارے گئے۔ کسی جنگ میں یہ کسی ایک ملک کا سب سے بڑا جانی نقصان ہے۔ 2 کروڑ چینی، 70 لاکھ جرمن، 25 لاکھ جاپانی مارے گئے، جبکہ 10,000 فوجی اور 4.25 لاکھ جاپانی بھی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا۔ ان کی مجموعی آبادی کی کل آبادی 80% تھی اور فوجیوں کی تعداد 1 ارب سے زائد تقریباً 40 ملکوں کی سرزمین میں جنگ سے متاثر ہوئی اور 5 کروڑ لوگ کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے۔ سب سے زیادہ نقصان روس کا ہوا، تقریباً 2 کروڑ روسی مارے گئے اور اس سے اور کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ 1 ارب 71 لاکھ شہر اور قصبے، 70 لاکھ گاؤں، 32,000 کارخانے تباہ ہوئے۔ پولینڈ کے 6 لاکھ اور چیکوسلوواکیہ کے 17 لاکھ، فرانس کے 6 لاکھ، برطانیہ یعنی انگلینڈ کے 3.25 لاکھ اور امریکہ کے 4,05,000 افراد کام آئے۔ تقریباً 65 لاکھ جرمن موت کے گھاٹ اتارے گئے اور 16 لاکھ کے قریب اٹلی اور جرمنی کے دوسرے حلیف ملکوں کے افراد مرے۔ جاپان کے 19 لاکھ آدمی مارے گئے۔ جنگ کا سب سے ظالمانہ پہلو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کا ایٹمی حملہ تھا۔ جاپان تقریباً جنگ ہار چکا تھا، لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی دیش امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اب بھی یورپ کے پاس طاقت ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق، افغانستان، شام، لیبیا وغیرہ میں علاقوں میں پچھلے 20 سالوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور 3 کروڑ سے زائد نقل مکانی یعنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہ سب بس اسی لیے ہے کہ حکومت غلط ہاتھوں میں گئی اور ان کے متعلق رب کائنات کا فرمان تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے۔ اب آیت کا دوسرا جز یہ ہے کہ رشتے توڑ ڈالیں گے۔ رب قدیر نے حکومت کے ساتھ رشتہ داری کا ذکر فرمایا۔ یہ کچھ الگ سا لگتا ہے، لیکن اسلام میں رشتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور رشتے انسان کو اپنے اور غیروں کے ساتھ تعلق بنائے رکھنے اور عزت و تکریم کی تعلیم دیتے ہیں، ظلم سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 6521 میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی میں 2 حدیث اور آگے یعنی 6523 مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے۔ مذہب اسلام میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک اسے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیتے
لیتے ہیں کہ کفار حکومت پانے کے بعد کس قدر اپنے ہی رشتہ داروں کو تختہ مشق بناتے ہیں، کیونکہ انہیں اس قدر نہیں، اس کی قدر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، رشتے کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ نیرو تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے اپنے دربار میں اپنی ماں، سوتیلے بھائیوں اور بیویوں کو قتل کیا اور خواجہ سراؤں سے شادی کر لی۔ 54 عیسوی میں صرف 16 سال کی عمر میں نیرو اپنی والدہ کی کوششوں سے ایک سلطنت کا شہنشاہ بن گیا، جس کی سرحد اسپین سے لے کر شمال میں برطانیہ اور مشرق میں ملک شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہٹلر، مسولینی وغیرہ کی ظلم و شکار بھی اپنے ہوئے ہیں۔ ہٹلر نے مرتے مرتے اپنی بیوی کو بھی مارا، یوں ہی مسولینی نے بھی اپنے خاندان، اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ ہر خاندانی فرد ظلم کا شکار ہوا ہے۔ حضرات محترم، اس طرح کی بے شمار مثالیں تاریخ میں مل جائے گی۔ جب بندہ خون کے رشتوں کی اہمیت نہ سمجھے تو دوسرے رشتوں کی اہمیت کیا سمجھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس قدر ظلم کرتے ہیں۔ یہ صرف کفار تک محدود نہیں بلکہ مسلم فاسقین میں بھی یہی خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کو سیاست میں لانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سیاست دیکھیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگی کشیدگی تھی، اور اسی کشیدگی کو لے کر شام و روم نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ جب اس کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا، جس کے تیور سے ہی شاہ روم کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ واپس ہو گیا۔ خط کے الفاظ کیا تھے؟ کتاب کا نام البدایہ والنہایہ، جلد 8 صفحہ نمبر 119 پر ہے کہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اے لعنتی انسان، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اپنے شہروں کی طرف واپس نہ پلٹ گیا تو کان کھول کر سن، پھر میں اور میرے چچا زاد بھائی تیرے خلاف صلح کریں گے، پھر تجھے تیرے ملک سے نکال دیں گے اور زمین میں باوجود وسعت کے تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ اسلامی جاؤ و حشمت کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائے کہ سلطنت روما کے بادشاہ نقفور نے کی طرف سے عرب کے شاہان ہارون رشید کی طرف ایک خط لکھا کہ مجھ سے قبل سلطنت روما یعنی بازنطینی حکومت کی ملکہ نے تجھے رخ یعنی بلند ترین چوٹی پر کھڑا کر دیا اور خود نشیبی مقام یعنی نیچے پوسٹ پر تھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ تجھے مملکت عظمیٰ کی طرف سے سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس دیا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ عورتوں کی کم عقلی اور فطری کمزوری کی وجہ سے ہوتا رہا۔ لہٰذا جب تو میرا یہ خط پڑھے تو گزشتہ سالوں کا ادا کیا ہوا تمام پیسہ واپس کر اور اپنی جان کا فدیہ بھی ادا کرو، ورنہ تیرے اور میرے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے یہ خط پڑھا تو آپ نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خط کے پیچھے پر کچھ جواب لکھ کر واپس بھیج دیا۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے روم کے کتے تیکفور کی طرف ایک کافرہ کے بیٹے، میں نے تیرا خط پڑھ لیا ہے اور اس کا جواب تو کانوں سے سننے کے بجائے آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے افواج اسلامیہ کو رومیوں سے جہاد کا حکم دیا اور اپنی قیادت میں افواج روم پر حملہ اور آور ہوئے اور شکست دیتے ہوئے تیکفور کے محل تک جا پہنچے اور اس کی بیٹی کو قید کر کے اپنی باندی بنا لیا۔ جب تیکفور نے اپنی افواج کی ذلت آمیز شکست دیکھی تو اس نے اموال غنیمت سے بھی دستبرداری مان لی اور سالانہ ٹیکس ادا کر کے صلح کا پیغام دیا۔ اسی طرح کا معاملہ اور ایک خط معتصم بن ہارون رشید نے بھی روم کے بادشاہ کو لکھا تھا۔ جب روم میں ایک مسلم عورت پر ظلم کیا گیا تو اس عورت نے بآواز بلند پکارا تھا۔ معتصم نے اس کے نتیجے میں 223 ہجری میں روم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ حضرات محترم، یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیاست کس کے ہاتھ میں ہے اور ہم کیسے لوگوں کو ایوان میں بیٹھاتے ہیں۔ آج ہم سیاست کے معنی بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیاست ایک غلط چیز ہے، اس میں نیک لوگوں کا کام نہیں بلکہ نیک ہی لوگوں کا یہ کام ہے۔ اگر غلط آدمی جائے گا تو سارے غلط فیصلے کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آج اگر کوئی نیک آدمی، کوئی ایماندار آدمی جائے گا تو بالکل نیک فیصلہ کرے گا۔ کیا آپ نے حضرت عمر کی حکومت نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے حضرت علی کی خلافت نہیں دیکھی؟ اسی طرح ہمارے بہت سے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو 52 سالہ حکومت کی اسے بھی ملاحظہ فرمائے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ووٹ دینے میں
نیک لوگوں کا انتخاب کرے جو ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اور اسلامی حکومت کے لیے اور اسلامی آئین کے محافظ بن کر سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے، نیک لوگوں کو چننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔